میرا نقش ہستی ایک انگارہ تھا، نا قبول و ناقص و ناکارہ تھا۔ عشق کی سوہاں سے میں آدم ہوا، عالم کیف و کم عالم ہوا۔ حرکت اعصاب گردوں دیکھ کر، چاند میں بھی گردش خوں دیکھ کر، راتوں انسان کے لیے رویا کیا۔ زندگی کا راز آخر پا لیا، کھولا باب کارگاہ ممکنات، میں نے پایا راز تقویم حیات۔ ان اشعار میں علامہ اقبال اپنے متعلق بتا رہے ہیں کس طریقے سے ان میں تبدیلیاں آئی ہیں، وہ شروع انہوں نے کہاں سے کیا اور اب وہ کس طرف جا رہے ہیں اپنی پوئٹری میں۔ پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں ان کی جو ہستی تھی وہ نامکمل تھی، اور وہ یہ ایسی زندگی تھی جو کہ ناکارہ تھی، ناقص تھی، جس میں صلاحیتیں نہیں تھیں، جس میں اہلیت نہیں تھی۔ لیکن یہ سب چیزیں تبدیل ہو گئیں، کس کی وجہ سے؟ جب ان میں اللہ تعالیٰ کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق آیا، اور جب یہ عشق آیا تو اس کے بعد ان کو دنیا کے اسرار اور راز پتہ چل گئے۔ حرکت اعصاب گردوں دیکھ کے، یعنی جب دنیا پہ غور کی، آسمان پہ غور کیا، چاند پہ جب غور کیا، تب بہت ساری چیزیں ان کو پتہ چلیں۔ راتوں انسان کے لیے رویا کیا، یعنی جو اپنی قوم و ملت تھی اس کے لیے وہ روئے، اس کا دکھ تھا انہیں، اور جب یہ دکھ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے عشق ہوا تب پھر ان کو زندگی کا راز انہیں مل گیا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، خود ہی کا راز کیا ہے، جو ان کی پوئٹری میں پھر آگے نظر آئے گا۔ کھولا باب کارگاہ ممکنات، یعنی یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کا جو کارخانہ ہے، یہ ممکنات یعنی پاسبلٹیز ہی پاسبلٹیز ہیں، یعنی انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو یہاں پہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اپنا یعنی زندگی کا راز کیا ہے؟ تو سمجھتا ہے راز زندگی فقط ذوق پرواز زندگی، زندگی تو اڑنے کا نام ہے، جد و جہد کرنے کا نام ہے، اور یہی راز انہوں نے پایا جب اللہ تعالیٰ کا عشق عطا ہوا۔ میرا نقش ہستی، میری زندگی کی تصویر، انگارہ، ایک تصویر، ایک افسانہ، مراد ایک نامکمل نقش، ناقبول، ناپسندیدہ، یعنی ناقص، نااہل، جو کسی کام کا نہ ہو۔ سوہان کہتے ہیں ریتھی، ایک اوزار جس سے لوہے کے آلات تیز کیے جاتے ہیں۔ آدم ہوا، یعنی صحیح معنی میں مجھ سے اشرف المخلوقات یا خلیف اللہ والی خوبیاں پیدا ہو گئیں۔ کیف کہتے ہیں کیفیت کو۔ اعصاب گردوں، آسمان کے پٹھے، مراد آسمان کا اندرونی نظام۔ راز تقویم حیات، زندگی کا راز۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، کارگاہ کہتے ہیں فیکٹری، کارخانہ، ممکنات کہتے ہیں پاسبلٹیز۔